السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھر میں خیریت سے رکھے اور صحت دے سب کو۔ اللہ سب کی مشکلیں آسان کریں، آمین ثم آمین۔ تو جی، آج کل تو ہر طرف یہی ہے کہ رمضان شریف کی آمد ہے اور لوگ مصروف ہیں، کوئی گروسری کر رہا ہے، کوئی صفائیاں وغیرہ کر رہا ہے گھروں کی، اور ساتھ ساتھ عید کی بھی لوگ شاپنگ کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ تو کرتے ہیں روزوں سے پہلے کہ اب اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ روزوں میں باہر جایا جائے، تو اس لیے ساتھ ساتھ ہم لوگ عید کی بھی شاپنگ کے لیے بھی ہم نے جانا ہے، کچھ کر لی ہے، کچھ رہتی ہے ابھی، اور گروسری بھی ابھی کرنی ہے عید رمضان شریف کے لیے، تو پھر افطاریاں وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہیں، اور ہر گھر میں بس یہ تمام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کی برکتیں ہیں، اور اللہ پاک سب کو نصیب کرے رمضان کی برکتیں اور رحمتیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سے فیض یاب کرے تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اور اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو جو ہے نا کشادہ کرے اور ہم سب کی مغفرت اور بخشش کرے۔ تو جیسے کہ اب بس قریب ہی ہے، شب برات بھی گزر گئی ہے اب تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنے گھر کی اب ڈیپ کلیننگ شروع کروں، تو میں نے سب سے پہلے جو ابھی کرنا تھا، باقی بیڈ روم وغیرہ لاؤنج یہ سارا کچھ کرنا تھا، لیکن ہم لوگوں نے اصل میں باقی تو پینٹ وینٹ ٹھیک تھا گھر کا، تو تھوڑا کچن کا بھی رہتا تھا کام اور اس کا بھی کرنا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے جو ہے نا باقی ڈیپ کلیننگ بعد میں کر لوں، اور سب سے پہلے لاؤنج، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں جب ہم شفٹ ہوئے تھے، تو جو ہمارا لاؤنج ہے، یہ ہمارا لاؤنج پہلے تھا نہیں، یہ ہمارا برآمدہ تھا اوپن، جس طرح گاؤں میں ہوتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، تو ویسا تھا اوپن، تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو لاؤنج کی شیپ میں ہی کر لیں تیار، تو اس کو ہم نے بند کر کے، تو اب یہ ہمارا لاؤنج ہے، تو اب اتنا ہے کہ دیواریں وغیرہ جو بنی تھیں تو اس کی وجہ سے کافی وہ گندا ہو رہا تھا سارا کچھ ہی، تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ اس کو پہلے تھوڑا سا وائٹ واش کروا لیتے ہیں، تو پھر یہ ہم لوگوں نے نا کر لیا، پورے گھر کا تو نہیں کیا، لاؤنج سے اسٹارٹ کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے، اس لیے کہ اکٹھا سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بہت ہی سخت الجھن ہوتی ہے، یہ جو گھر کی عورتیں ہیں وہ زیادہ بہتر جانتی ہیں اس چیز کو، کہ ایک تو صفائی تو ہو جاتی ہے، بعد میں بڑا ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس دوران گھر کی حالت ہوتی ہے نا وہ تو سنبھالے نہیں سنبھلتی، تو ایسا ہی کچھ تھا کہ ہم لوگوں نے پھر ایسا کیا کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے نا، اس نے کہا کہ میں خود ہی کر دیتا ہوں، حالانکہ اس نے پہلے کبھی کیا نہیں تھا، تو کہتا ماما میں ہی کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو نا، تو اس میں یہ فائدہ تھا کہ اگر ہم باہر سے کسی کو لا کے کرتے ہیں کام تو پھر تو ہم بیچ میں آ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ میرا بیٹا خود کر رہا تھا، تو ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے پھر جو چیزیں واش کرنے والی تھی یا ادھر ادھر ہونا، ادھر ادھر سارا کام ساتھ ساتھ سمیٹ لیا تھا، تو یہ وہ تیاری کر رہا ہے پینٹ بنانے کے لیے، اور یہ پھر ساتھ اس نے چیک کرایا کہ ماما دیکھیں ایسا کلر ہوگا اس کا، آپ دیکھ لیں، اور ڈارک کرنا ہے لائٹ تو پھر میں اسی طرح کر دیتا ہوں، ہاں اس کا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے، اور ہمارا بھی کہ ہم لوگ تو ہمیشہ کروا لیتے تھے، تو اس دفعہ ہم نے کہا خود ہی کچھ کرتے ہیں، گھر اپنا تو کام بھی اپنے تو خود ہی کرتے ہیں، دو ماں بچوں نے مل کے پھر اپنا نا لاؤنج تیار کیا، تو میں نے جب تک پردے وغیرہ واش کیے اور باقی کے کام بھی، تو یہی ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے ہی ہو جائے نا تو تھوڑا گھر صاف ہو جائے گا، عبادت کا ایک ہوتا ہے، ویسے تو انسان کو پورا سال ہی کرنی چاہیے، لیکن رمضان کے لیے اسپیشل ہوتا ہے، اللہ پاک نے ایک ہمارے لیے بہت ہی برکتوں والا مہینہ رکھا ہے، تو اس کی چاہتے ہیں کہ پہلے پہلے سارے کام ہو جائیں اور اس میں اتنا کام نہ کرنا پڑے، حالانکہ پورا رمضان کرتے ہی ہیں کام، ویسے ہی ہوتے ہیں، صفائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں ڈیلی میں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن بس ایک ہوتا ہے بھی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، کچھ چیزیں بنا کے فریز کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہوں گے، کبھی کیا، ہر گھر میں یہی ہلچل مچی ہوئی ہے، ہماری جو ہاؤس وائف ہیں ساری ایسی ہی کر رہی ہیں، تو میں نے کچھ ایسا جاب جو 10-12 سال کی ہے میں نے اس طرح تیاری کی تھی، تو وہ بھی ایک اب یاد آتا ہے وہ دور بھی، اور اس وقت لگتا تھا تھوڑا سا مشکل، تو وہ بھی ایک انجوائے کرنے والی بات تھی، اور یہ بھی ہے کہ فل دن رات گھر میں ہی ہیں اور گھر کے کام چل رہے ہیں،
اور ہم شفٹ بھی گاؤں میں ہوئے ہیں، تو پھر ہمارا پہلا رمضان ہے گاؤں میں، تو ایکسائٹیڈ ہیں بچے کافی کہ ابھی یہاں پہ انجوائے کریں گے. کبھی کہتے ہیں ہم صحن میں بیٹھ کے روزہ کھولیں گے، کبھی کہتے ہیں لاؤنج میں کریں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو بس ایک پلاننگ ہو رہی ہے اور بڑا ہی مزہ آ رہا ہے. تو اسی میں یہ تھکاوٹ نہیں ہو رہی کاموں کی، کہ بس ایک خوشی سی ہے کہ ہم لوگ جیسے کوئی ہمارے گھر مہمان آ رہا ہے، کوئی تقریب ہونے والی ہوتی ہے تو تیاریاں کرتے ہیں، ایسے ہی رمضان کی ہر گھر میں تیاریاں جاری ہیں. تو یہ جب پینٹ ہو گیا سارا تو پھر میں نے اس کو واش کیا ہے، ساتھ میرے بیٹے نے بھی ہیلپ کی، میری بیٹی نے بھی. تو ہم ماں بچوں نے مل کے نا پورا دن لگا کے، میں نے کہا کہ اس کو نا رات تک ہم نے اس کو بالکل نیٹ کر کے خشک کرنا ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا سیٹ بھی کرنا ہے ہم لوگوں نے. تو پھر میں نے پنکھا وغیرہ لگا کے نا اس کو سکھاتی رہی ہوں ساتھ ساتھ فرش، تاکہ یہ بھی خشک ہو جائے. اور ساتھ میں نے جو یہاں پہ ڈیکوریشن پیس تھے، یہ فلاور وغیرہ، ان کا بھی میں نے کہا کہ وہ بھی واش کر لیں گے. ساتھ میں پردے بھی واش ہو گئے تھے. دھوپ بھی اچھی ہے آج کل. یہ ہے کہ تھوڑی ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، کبھی گرمی بھی، لیکن جیسے اگر بادل بھی ہلکے ہلکے ہیں لیکن اس طرح سردی نہیں ہے نا. جب کام کریں تو تھوڑی تھوڑی سی گرمی محسوس ہوتی ہے، سویٹر وغیرہ اتار دیتے ہیں. لیکن اندر بیٹھ جائیں تو ٹھنڈ لگتی ہے، لیکن باہر جائیں تو گرمی لگتی ہے. تو کچھ ایسا ہی موسم ہوا ہوا ہے آج کل ہمارے یہاں کا. تو بس یہی دیکھ رہے ہیں، بیچ میں 1-2 دن بارشیں بھی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے کام رک بھی جاتا رہا ہے. ابھی میں نے گندم بھی کافی ساری صاف کر کے رکھنی تھی، دھو دیتی ہوں میں. تو پہلے میں نے کی تھی، تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ ایک دفعہ پھر دھو لوں تاکہ مجھے رمضان میں یہ کام نہ کرنا پڑے. وہ تھوڑا سا مجھے مشکل لگ رہا ہوتا ہے ان کو سکھانا، اور پھر تھوڑی سی پھر ذرا پیاس ویاس لگ جائے گی، تو اس وجہ سے کرتے تو ہم پورا رمضان ہی ہے، لیکن بس ایک ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا نا. تو اس طرح ہم تیاریاں کرتے رہتے ہیں سارے ہی. تو یہ جب ہم نے سارا واش کیا ہے، اور ایک پورے گھر میں ہلچل سی مچی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں، لگتا ہے پورے گھر کا ہی سامان باہر ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، ایک لاؤنج کا ہی تھا، لیکن بڑی افراتفری سی مچی ہوئی ہوتی ہے، گھر کی حالت بکھر جاتی ہے. اور مجھے بہت اس سے جو ہے نا وحشت سی ہوتی ہے. میں کہتی بس فٹافٹ یہ کمپلیٹ ہو اور جلدی جلدی میری جان چھوٹ جائے. بہت گند ہو جاتا ہے یہ جب ایک تو شفٹنگ ہو رہی ہو، یا جو ہے نا پینٹ ہو رہا ہو گھر میں، یا کوئی بھی کام کر رہے ہو مستری وغیرہ والا، تو پھر گھر کی بہت ہی بری حالت ہو جاتی ہے. تو اب یہ دیکھیں جی، جو ہم نے بیلیں وغیرہ میں نے دھوئی ہیں تو یہ ایسے نکھر گئی ہیں جیسے بارش کے بعد پیڑ پودے نکھرتے ہیں. تو ویسے بھی نا آرٹیفیشل کا یہ ہو جاتا ہے کہ یہ بھی نکھر آتے ہیں. میری بیٹی کہتی ماما آپ نے تو ایسے دھو دیے ہیں کہ ان کے پتے ہی نکل آئے ہیں. میں نے کہا نہیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے، یہ پتے اس کے ہیں ہی نازک سے. کہتی ٹھہرے میں آپ کو دکھاتی ہوں. میں نے کہا ہاں یہ ذرا اچھے والے ہیں نا، تو مجھے دکھا رہی ہو. میری بیل تھی وہ نازک تھی، اس لیے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ اس نے پھر دھونے شروع کر دیے ساتھ ساتھ. ان کو دھونا کون سا ملنا ہوتا ہے، بس ذرا ذرا صرف میں اور پھر تھوڑے صاف پانی میں، اور یہ اس طرح صاف ہو جاتے ہیں. اور ساتھ میں ہم لوگوں نے جو ہمارے صوفے تھے لاؤنج والے، اس کے میں نے کور بھی بیٹی سے کہا کہ مجھے اتار کے دینا تاکہ میں ان کو بھی واش کر لوں. پہلے میں نے سوچا تھا اگلے دن مشین میں دھو لوں گی، پھر میں نے کہا چھوڑو، لگے ہاتھوں جو کام ہوتا ہے اس کو کر ہی لیا جائے. جب تک ہم فرش وغیرہ خشک ہوتا ہے تب تک ہماری یہ بیلیں بھی سوکھ جائیں گی، پردے بھی خشک ہو جائیں گے، اور ساتھ میں ہمارے یہ جو ہیں کور وغیرہ سب کچھ خشک ہو جائے گا. تھوڑی استری اس کو لگو کے پریس کریں گے تو یہ بھی ہمارے خشک ہو جائیں گے، اور ہم ان کو لگا دیں گے. تو اس طرح ہمارا پورا دن کا سلسلہ چلتا رہا. اور ساتھ ساتھ ہماری ڈیپ کلیننگ کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ وائٹ واش والا کام بھی ہو گیا، اور یہاں کی بیڈ شیٹ اور جو کچھ تھا سب لاؤنج کا ہمارا بالکل صاف ہو گیا. تو دل کو ایک سکون سا ملا. پھر یہ میں نے جو میرے ڈرائنگ روم کا دروازہ لاؤنج میں کھلتا ہے نا، اس پہ میں نے لگایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ وہ ہے. اور یہ دیکھیں سارے فلاور وغیرہ جو ہے نا، یہ میں نے دھو کے اور بار چرپائی دھوپ میں رکھ کے نا تو رکھ دیے تھے کہ ہوا بھی لگ گئی تو یہ خشک ہو جائیں گے. یہ پلاسٹک سا ہی تو ہوتا ہے کیا اس میں. یہ ایک شیٹ تھی، اس کو میں نے سوچا دھو لوں. ساتھ میں نے جو گندم صاف کی تھی، آٹا وغیرہ پسوایا تھا، تو وہ آٹے والا تھیلا تھا وہ دھونا تھا. ساتھ میں نے
جو روٹیوں کے نیپکن، جس کو روٹیوں کے رومال بھی بولتے ہیں، وہ ان کو بھی واش کیا ساتھ ساتھ، اور میٹ وغیرہ، اور کچھ چیزوں کی ویڈیو نہیں بھی بن سکی. تو اس طرح جو ہے نا، جو آگے چیز آتی گئی تو دھوتے گئے ہیں. وہ بے چینی سی ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ بھی گندا ہو گیا، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی جو بھی سامنے آیا پھر واش ہوتے رہے. اس وقت تو سمجھ نہیں آئی ہے کہ کتنی تھکاوٹ ہوگی، لیکن جب رات ہوئی ہے نا تو پھر مت پوچھیں کہ کیا حالت ہوئی ہے. ایک جوڑ نے کہا ہے کہ ہم بہت تھک گئے ہیں آج. اور لیکن سکون آ گیا تھا کہ میرا لاؤنج جو ہے نا ماشاءاللہ رمضان کے لیے ریڈی ہے انشاءاللہ. اللہ خیر کرے، اللہ سب کو صحت اور زندگی دے تاکہ یہ رحمتیں اور برکتیں ہم سمیٹ سکیں. تو بس صفائیوں پہ ان دنوں زور و شور سے ہر گھر میں ہی ہیں. یہ ٹاول کچھ دھو دیے تھے، مطلب مشین تو نہیں لگائی، ہاتھ سے ہی بس جو چیز سامنے نظر آتی میں نے کہا چلو اس کو بھی کر دوں، اس کو بھی کر دوں. اس وقت ایک ہوتا ہے جنون ہوتا ہے کہ جی ہم صفائی کر رہے ہیں، تو یہ بھی صفائی ہو رہی ہے. یہ تھوڑا سا پینٹ گر گیا تھا تو چیئر پہ، تو میں نے کہا اب ان چیئر کو بھی میں نے سرف ڈال کے اور برش سے صاف کر لیا. برش سے بہت آسانی سے ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ بازو بالکل لگتا تھا کہ فارغ ہو گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں. اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی ان کو مل مل کے، کبھی کپڑوں کو، کبھی ان کو، کبھی ان کو. تو میرا یہی ہوتا ہے کہ جب میں سٹارٹ کرتی ہوں کام تو پھر آگے پیچھے نہیں دیکھتی، جو چیز آئی کر دی. حالانکہ اگلے دن پھر یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ کسی اور کے کام کے قابل ہی نہیں رہتی، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا چلو ہے تو ہے، پھر فل اس کو نا اس کی ہر چیز واش کرنی ہے. تو صوفوں کے کور بھی یہ میری بیٹی نے پھر مجھے دیے، تو میں نے ان کو بھی واش کر دیا تھا ساتھ ساتھ. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا دن گزر گیا، اور بہت مزہ بھی آیا، اور بہت تھکاوٹ بھی ہوئی، اور خوشی یہ ہوئی کہ جو ٹارگیٹ رکھا تھا کہ آج ہم نے لاؤنج کو کرنا ہے نیٹ اینڈ کلین، تو یہ ہمارا پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا نیٹ اینڈ کلین، ہر چیز اس کی کارپیٹ بھی ہر چیز صاف ہو گئی تھی ان کی A to Z. اور رات تک ہم لوگوں نے اس کو بالکل سیٹ کر کے اور بیلے ویلے لٹکا کے اور پردے لگا کے سارا کچھ کر لیا تھا. یہ میری اکیلے کی محنت تو نہیں تھی، 7 بچے بھی تھے میرے، تو انہوں نے بھی میری بڑی ہیلپ کی ہے اس میں. تو انشاءاللہ میں پھر کچن کی بھی جب ڈیپ کلیننگ کروں گی، اور اس کو بھی وائٹ واش کرنا ہے، اس کی حالت بہت خراب تھی، تو وہ بھی آپ کو کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. تو باقی جو بیڈ روم ہے، ڈرائنگ روم ہے یا دوسرا روم ہے، ان کو تو صرف ڈیپ کلیننگ ہی ان کی کرنی ہے. تو پھر انشاءاللہ وہ بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. تو یہ بس انجوائمنٹ ہی ہے، ایک اچھا سا دن گزر جاتا ہے، اور اپنی تیاری بھی زور و شور سے چل رہی ہے ہماری. اسی طریقے سے آپ سب لوگ بھی کرتے ہوں گے، بلکہ آج کل تو ساری خواتین بہت ہی بیزی ہیں. تو یہ جو میرا بلاگ تھا، اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ اور کیسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کچھ اچھا نہیں لگتا تو وہ بھی آپ مجھے ضرور بتائیں. اس لیے کہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ہر انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اپنی طرف سے بہتری کرتا ہے. لیکن جیسے کہ ہم ایک دوسرے سے ہی سیکھتے ہیں. تو میں بھی یوٹیوب کے بہت سے ولاگ دیکھتی ہوں، ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. کچھ چیزیں زندگی گزر جاتی ہے نہیں سمجھ آتی، جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو کچھ آپ مجھ سے سیکھیں گے، کچھ میں آپ سے سیکھوں گی. اور نہیں اور بعض اوقات اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، سستی سی ہو جاتی ہے، یا صحت ٹھیک نہیں ہوتی، یا بندہ پریشان ہو، گھروں میں ہر طرح کے حالات ہر بندے کے ہوتے ہیں، تو وہ پھر یہی سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں، آج تو ہمت ہی نہیں ہے. تو پھر ایسے کوئی ولاگ میں کہتی ہوں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ، یہ بہت زبردست ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، اور اس سے ہمیں ایک انرجی بھی ملتی ہے، موٹیویشن بھی ملتی ہے ہمیں. تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے کچھ سیکھتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے حالات دیکھتے ہیں، کچھ اپنی سٹوریاں ایک دوسرے کو لوگ سنا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم گپ شپ کر رہے ہیں، تو ویسا ہی ہے. تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اللہ حافظ.